بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس دنیا میں خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی رب کو بھی مانگا کریے، کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، لیکن اگر انسانیت کا دامن ٹوٹ گیا تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ لوگوں کے قصور معاف کرو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے۔ اس دنیا میں برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑتا ہے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں لیکن اندھے نہیں ہوتے، اس لیے لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، کیونکہ اسے اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ اپنی سوچ کو زنگ لگنے نہ دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے رہنا۔ یہ دنیا مسائل اور آزمائشوں کی دنیا ہے، اس لیے اس میں کامیاب وہی ہوگا جو صبر کرتا رہے گا۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کیونکہ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھڑیوں سے بھی انسان بآسانی سے صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو صبر کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنی بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور وہیں کمزور لوگ دنیا سے ڈر کر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے سے لگے ہوئے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ اصل میں ملعون ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔
جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فطور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔
کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں
اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہیں جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے
وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔
बेहतरीन दिनों के लिए बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। नाकामी ये नहीं है कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी ये है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। इस दुनिया में अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। मरीज की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ के मानिंद होती है। इस दुनिया में अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस आदमी को पसंद नहीं करता जो मेला कुचला और गंदे हाल में रहता हो। हजरत हलीमा ने फरमाया, मैंने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। तो किसी ने पूछा कि क्या वजह थी, तो आपने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी चिराग की क्या जरूरत थी। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे तो समझ लेना कि वो कभी दोस्त था ही नहीं। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना बेहतरीन नेकी है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत के कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को कयामत के दिन उस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वुजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए और फिर तुम तौबा कर लो, तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन अपने हुस्ने अखलाक की वजह से रोजे और तहज्जुद गुजार शख्स का दर्जा पा लेता है। एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि उसने वहां कांटेदार डाली देखी और उसने उसे उठा लिया, तो अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद हो जाते हैं तो उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो रब से पोशीदा हो और ऐसा कुछ नहीं है जो उसके इख्तियार से बाहिर हो। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। इस दुनिया में लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इस दुनिया में जिस शख्स का दुश्मन ना हो और वो सबका दोस्त हो, तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी का होता है जो हक की बात कहता है।